الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ لوگ نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے ہماری سفارش اللہ رب العالمین کے پاس کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو زمین و آسمان میں معلوم نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین پاک ہے، بلند ہے ان کے شرک سے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میری عبادت کو چھوڑ کر کے، میری پرستش کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی جن کی بھی عبادت کرتے ہیں جو لوگ بھی، تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ الاعلان بات فرما دی۔ اب یہ مشرکوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں۔ یہ جواب کفار مکہ کا تھا، اور آج کے مشرکین جو نام نہاد مسلمان ہیں، شرک کرتے ہیں، جو قبروں پر جا کر کے ان سے فریادیں کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اگر آپ آج کے نام نہاد مسلمانوں سے جو شرک میں مبتلا ہیں ان سے بھی آپ یہ سوال کر کے سوال کیجئے کہ آپ جو ہے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہاں پر کیوں جاتے ہیں، تو کہیں گے ہم ان کی عبادت کہاں کرتے، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے ہمارا کام ہو جائے۔ تو جو کفار مکہ کا جواب تھا وہی آج کے نام نہاد مسلمانوں کا بھی جواب ہے۔ جو شرک کی قسم ان کے یہاں پائی جاتی تھی وہی شرک کی قسم آج یہاں پر بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے نقل کیا۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آج کے نام نہاد مسلمان جو شرک میں مبتلا وہ بھی کہتے ہیں ہم ان سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دے، ہماری فریاد اللہ رب العالمین کے پاس پہنچا دے۔ تو یہ کہنے کو تو یہ بات کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ یہ صرف ایک بات ہے، ایک قول ہے جو لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں انہی سے مانگنے لگتے ہیں۔ اچھا چلیے، کسی شخص سے آپ کسی کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ وہ سفارش کرے اللہ رب العالمین کے پاس، تو پہلی بات یہ کہ آپ کون ہوتے ہیں، کہ کیسے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کریں گے؟ پہلی بات تو غلط یہ ہے۔ دوسری بات چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ سفارش کے لیے آپ ان کے پاس گئے، تو آپ نے کیوں ان سے مانگنا شروع کر دیا؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہو گیا، تو دونوں خرابی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں یہ ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہیں جسے اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کہیں کلام پاک میں نہیں کہا کہ تم فلاں کے پاس جاؤ ان کے وسیلے سے مانگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا، تو یہ ایسی چیز کو خبر دے رہے جو اللہ رب العالمین کو بھی نہیں معلوم، اللہ رب العالمین نے تو کہیں پر واضح نہیں کیا۔ تو جو لوگ بھی قبرستان پر جاتے ہیں وہ بھی جو ہے شرک ہی کر رہے ہیں، گرچہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ سفارش کا جو مسئلہ ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ سفارش وہ لوگ کریں گے جو توحید پرست ہیں، جن کے اندر توحید ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، تو سفارش کا حق ان کو ہوگا جو توحید پرست ہے، اور سفارش ان کے لیے کی جائے گی جو توحید پرست ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ان سے کچھ گناہ کے کام ہو جاتے، تو سفارش کرنے والا بھی توحید پرست ہوگا، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی وہ بھی توحید پرست ہوگا۔ اور سفارش کسی کو اپنے اختیار میں نہیں ہوگا، سفارش وہی کرے گا جو اس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جس کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ سب شرائط ہے۔
سفارش وہ کرے گا جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جس کے لیے پسند کرتا ہے اس کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ کوئی مشرک جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے وہ کسی کی سفارش قطعاً نہیں کر سکتا، اور کوئی مشرک جو شرک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی ہو اس کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعنی مشرکوں کے لیے نہ سفارش کا حق ہے، نہ ان کے حق میں کوئی سفارش کر سکتا، نہ اللہ رب العالمین کسی مشرک کو یہ پاور دے گا، یہ اتھارٹی دے گا کہ آپ کسی کے حق میں سفارش کریں، اور نہ کوئی کسی مشرک جس کی شرک پر موت ہو گئی ہے اس کے حق میں کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تو سفارش کا مسئلہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کیسے تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سفارش کریں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جنہیں پسند کرے گا وہ سفارش کریں گے، اور جس کے لیے پسند کرے گا ان کے لیے سفارش کی جائے گی۔ توحید پرست سفارش کرے گا، توحید والوں کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ ایسے توحید پرست جن سے کچھ گناہ ہو گئے ہو ان کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ یہ مسئلہ جو ہے سمجھ لیجئے، اس سے تمام چیز کا رد ہو گیا۔ جو قبرستان پر جا کر کے نام نہاد مسلمان جو شرک میں مبتلا ہے جا کر کے ان سے مانگتے ہیں اور ان سے فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا مسئلے کو۔ اس کے بعد میں ہم آگے آیت کریمہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور ایسی چیز آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کو شفا دینے والی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ نصیحت کون سی چیز ہے؟ کلام پاک۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کی جو ہے 4 کوالٹی بتائی ہے، اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو جمع کر دیا چھوٹی سی آیت کریمہ میں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ کلام پاک جو ہے نصیحت ہے، دوسری چیز کیا ہے یہ دلوں کے لیے شفا ہے، تیسری چیز یہ ہدایت ہے، چوتھی چیز یہ رحمت ہے۔ ایک یہ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں آیت کریمہ میں 4 چیزوں کو جمع کیا۔ اب موعظت کیسے ہے؟ لوگوں کے لیے نصیحت، یہ لوگوں کو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے، لیکن جو مجرمین ہیں انہیں جہنم کی دھمکی دیتا ہے۔ اس کی آیتیں واضح ہے، اس کے تمام فرامین واضح ہیں، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام معاملات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، تو یہ نصیحت ہے۔ اب اس سے جو چاہے نصیحت حاصل کرنا چاہے نصیحت حاصل کرے، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا نہ حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے یہ نصیحت بنایا ہے، کلام پاک ہر ایک بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دے رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، کلام پاک دلوں کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ دل میں جو شرک کی بیماری ہو، کفر کی بیماری ہو، نفاق کی بیماری ہو، کینہ کپٹ ہو، بغض و حسد ہو، جلن ہو، تمام چیزوں کو دھل کر کے صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب کلام پاک کی تلاوت کی جائے اور کلام پاک کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، جب اس کے معنی مفاہیم کو سمجھا جائے، تو یہ دلوں کے لیے شفا کا کام ہے۔ دل صاف کر دیتا ہے، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت کو بیٹھا دیتا ہے، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیٹھا دیتا ہے، دل کے اندر کلام پاک خود اپنی محبت بیٹھا دیتا ہے۔ تو یہ دل کے لیے جو ہے شفا کا کام دیتا ہے کلام پاک۔ دل کے اندر سکون اطمینان ڈال دیتا ہے کلام پاک۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ متقی لوگ اٹھاتے ہیں، مومنین اٹھاتے ہیں۔ یہ کلام پاک پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، لیکن اس کلام پاک جو رحمت ہے، اس رحمت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ مومنین لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا۔ ایک یہ کہ کلام پاک جو ہے نصیحت ہے، دوسری دلوں کی شفا کا کام کرتا ہے، تیسری جو ہے یہ ہدایت کا کام کرتا ہے، چوتھی چیز یہ رحمت ہے۔ اس کے بعد میں ہم آگے چل کر کے ایک آیت کریمہ اور دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں ان کی روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے لوٹنے کی جگہ کو، ان کے رہنے کی جگہ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ان کے چلنے پھرنے کی جگہ کو اللہ رب العالمین اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور یہ کس جگہ پر ان کی موت ہوگی، کہاں دفن کیے جائیں گے، ان کے آخری ٹھکانے کو بھی اللہ رب العالمین بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہر ایک چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ تو روزی روٹی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ہر ایک شخص کو روزی روٹی وہ دے کر کے ہی رہے گا۔ آج ہم مسلمانوں نے روزی روٹی کو جتنا بڑا مسئلہ بنایا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو مسئلہ رکھا ہی نہیں ہے، بالکل مسئلہ نہیں رکھا ہے۔ 9 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین وہاں بھی روزی اسے دے رہا ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی بچے کو 1.5 سال 2 سال 2.5 3 سال کیسے کمزور رہتے ہیں، وہ خود روزی روٹی نہیں کما سکتے اور بھی بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے اللہ رب العالمین انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ ہم جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے کتنے ہزار سال پہلے سے اللہ رب العالمین سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ پھر جب ہماری موت ہو جائے گی، ہم مٹی میں چلے جائیں گے، اس کے بعد قیامت تک اللہ رب العالمین کتنے لوگوں کو کھلاتا پلاتا رہے گا۔ ہم جو روزی روٹی کما کر کے لا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں، اپنے بھائی بہن کو دے رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دے رہے ہیں، اپنے رشتہ دار و اقارب کو دے رہے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو ہم ایک ذریعہ ہیں، ان کی روزی روٹی کے بالکل مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین انہی کی وجہ سے جانتا ہے کہ کمانے والا شخص یہ ہے اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہماری روزی روٹی میں خوب برکت دے رہا ہے، ہمیں وسیلہ اور ذریعہ بنا کر کے رکھا ہے۔ ہم ان کے روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں، ہماری وفات ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، تو بھی اللہ رب العالمین کو اچھے سے کھلاتا پلاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے ہی ایسے جاندار ہیں، کتنے ہی ایسے چوپائے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی روزی روٹی کو اٹھا بھی نہیں سکتے، اپنی روزی روٹی کو اٹھا کر کے کھا بھی نہیں سکتے، اپنی روزی روٹی کو نہیں کھا سکتے وہ لوگ، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی انہیں روزی دے رہا ہے اور تمہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سننے جاننے والا ہے۔ اتنے کمزور مخلوق ہیں، اتنی کمزور مخلوق ہیں کہ وہ اپنی روزی روٹی اٹھا کر کے بھی نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ رب العالمین برابر ان کے پاس روزی روٹی پہنچا رہا ہے۔ ہم تو کما سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین روزی روٹی دے گا، تو روزی روٹی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا، وہ برابر پہنچا کر کے رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کسی کو جنت میں اور جہنم میں پہنچانے کا گارنٹی نہیں لیا ہے۔ یہاں پر ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، ہمیں وہ اعمال کرنے پڑیں گے جس اعمال کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں۔ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا پڑے گا، کلام پاک پر ایمان رکھنا پڑے گا، ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑے گی، ہمارا مال زکوٰۃ تک پہنچ رہا تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، دیگر حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، حقوق اللہ کرنے پڑیں گے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور یہ چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ روزی روٹی کے چکر میں ہم ایسے ایسے اعمال کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں جو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ، جبکہ روزی روٹی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں برابر پہنچا کے رہوں گا، میں روزی روٹی دوں گا۔ آپ تلاش کریے روزی روٹی کو، محنت کریے، محنت کرنا ہے، لیکن محنت کرنے میں اتنا دور نہ نکل جائے انسان کہ جس کے وجہ سے نیک اعمال جو نماز وغیرہ ہے، فرائض وغیرہ، وہ سب چھوٹتے چلے جائے ایک لائن سے۔ روزی روٹی کمانا ہے، روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ہے، دوڑ دھوپ کر رہے تب بھی ثواب مل رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، پورا روزی روٹی کمانا یہ ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، لیکن اس عبادت میں اتنا دور تک چلے جائے کہ فرائض نماز وغیرہ سب داخل ہو جائے انسان، یہ بہت غلط کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین
ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم تراویح کی نماز پڑھے، اللہ رب العالمین ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو بھی قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔